بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ویورس، آپ اکرام سید ساجد کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قومی آمدنی، نیشنل انکم، چیپٹر نمبر 1 کے ایم سی کیوز کرنے والے ہیں۔ یہ تمام کے تمام ایم سی کیوز ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اہم ہیں، کیونکہ پنجاب بورڈ کے جتنے بھی پاسٹ پیپر ہیں یہ ایم سی کیوز وہاں سے کلیکٹ کیے گئے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، قومی آمدنی کی توازن کی مساوات ہے یا قومی آمدنی کی متوازن سطح سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، قومی آمدنی کا تعین وہاں پر قائم ہوتا ہے جہاں پر بچت اور سرمایہ کاری آپس میں برابر ہو۔ یہ ہمارا آپشن ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں سیونگ از اکول ٹو انویسٹمنٹ۔ اس کے علاوہ قومی آمدنی کا تعین وہاں پر قائم ہوتا ہے جہاں پر مجموعی طلب اور مجموعی رصد آپس میں برابر ہو، یعنی ایگریگیٹ ڈیمانڈ از اکول ٹو ایگریگیٹ سپلائی۔ جب یہ دونوں برابر ہو جائیں تو قومی آمدنی کا توازن قائم ہو جاتا ہے۔ ان دونوں آپشن میں سے کوئی بھی ایک آپشن ایگزام میں آ سکتا ہے، تو آپ نے ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ شخصی آمدنی میں سے براہ راست یا بالواسطہ ٹیکس نکالنے یا منع کرنے کے بعد کیا بچتا ہے؟ تو ہمارے پاس بچتا ہے قابل تصور شخصی آمدنی۔ یہ ہمارے پاس آنسر ہے۔ انگلش میں سے کہتے ہیں ڈسپوزیبل پرسنل انکم۔ اسے ہم ذاتی آمدنی برائے استعمال بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں آپشنز میں سے کوئی بھی ایک آپشنز ایگزام میں آ سکتا ہے۔ پاکستان میں قومی آمدنی میں عرصہ سال یا قومی آمدنی کی پیمائش کا عرصہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں قومی آمدنی کی جو پیمائش کا عرصہ ہوتا ہے وہ دورانیہ 1 سال ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس آپشن ہے 1 سال، اور ایک آپشن اور بھی ہے 12 ماہ۔ ان دونوں آپشن میں سے کوئی بھی ایک آپشن ایگزام میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں انتقالی ادائیگیوں میں شامل ہوتی ہیں۔ انتقالی ادائیگیوں سے مراد ایسی ادائیگیاں ہوتی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو سٹرگل، جدوجہد، محنت نہیں کرنی پڑتی، جو آپ کو مفت میں مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپشن یہ ہمارے پاس تحفہ جات، پینشن، اس کے علاوہ وظائف، زکوٰۃ، یہ 4 آپشنز ہیں۔ ان 4 آپشنز میں سے کوئی بھی ایک آپشنز ایگزام میں آ سکتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، اوسط میلان صرف برابر ہے یا اوسط میلان صرف کا فارمولہ۔ دیکھیں، اوسط میلان صرف کا فارمولہ ہے جب ہم لوگ کنزمپشن کو انکم پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اردو میں دیکھتے ہیں صرف ڈیوائیڈڈ بائی آمدنی۔ ان دونوں آپشنز میں سے کوئی بھی ایک آپشنز ایگزام میں آ سکتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، پاکستان میں قومی آمدنی کی پیمائش کے کتنے طریقے ہیں؟ پاکستان میں قومی آمدنی کی پیمائش 3 طریقوں سے کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاس آپشن ہے 3۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، مختصر میلان بچت کا فارمولہ ہوتا ہے 1 - MPC، یعنی مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزمپشن۔ اردو میں سے کہتے ہیں 1 - مختصر میلان صرف۔ مارجنل پروپینسٹی ٹو سیونگ کا ایک اور فارمولہ بھی ہے ڈیلٹا سیونگ ڈیلٹا انکم، یعنی آمدنی کے تبدیل ہونے سے بچتوں میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک آپشنز اور بھی ہے۔ ان تینوں آپشنز میں سے کوئی بھی ایک آپشن ایگزام میں آ سکتا ہے۔ خالص قومی پیداوار معلوم یا حاصل کرنے کے لیے خام قومی پیداوار سے منفی یا منع کرتے ہیں۔ فرسودگی کے الاؤنسز، جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈیپریسیشن الاؤنسز، جسے کہتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کے اخراجات۔ یہ ہمارے پاس آپشن ہے فرسودگی الاؤنسز۔ اور آپشن چیک کرتے ہیں جی، ہمارے پاس شکست اور ریج کے اخراجات، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹوٹ پھوٹ کے اخراجات۔ سرمایہ کا فرسودگی الاؤنسز۔ ان تینوں آپشن میں سے کوئی بھی ایک آپشن ایگزام میں آ سکتا ہے۔ قومی آمدنی کے مسائل کا تعلق معاشیات کی کس قسم سے ہے؟ کس معاشیات سے ہے؟ کلی معاشیات۔ قومی آمدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے پورے قوم کی آمدنی، یعنی ہم پوری اکانومی کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کا تعلق کلی معاشیات سے ہوتا ہے یا کلی سے ہوتا ہے۔ ان دونوں آپشن میں سے کوئی بھی ایک آپشن ایگزام میں آ سکتا ہے۔ درج ذیل میں ایک کا تعلق کلی معاشیات سے نہیں ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کا تعلق کلی معاشیات سے نہیں ہے؟ فارم کی قیمتوں کا تعین۔ فارم کی قیمتوں کا تعین ہم جزوی معاشیات میں کرتے ہیں۔
اور صارف کا رویہ کا تعلق بھی جزوی معاشات سے ہے، ان دونوں کا تعلق کلی معاشات سے نہیں ہے۔ خالص قومی پیداوار کس چیز کو جمع کریں کہ وہ خام قومی پیداوار بن جائے، یا آر خام قومی پیداوار حاصل کرنے کے لیے خالص قومی پیداوار میں شامل جمع کیا جاتا ہے۔ فرسودگی کے الاؤنسز، یعنی فرسودگی کے الاؤنسز کہتے ہیں ڈیپریسیشن، مشینوں کے ٹوٹ پھوٹ کے اخراجات، ایک آپشن یہ بھی ہے فرسودگی کے اخراجات۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، تفعول بچت کہلاتا ہے، یعنی بچت کا تعلق ہوتا ہے آمدنی اور بچت کا تعلق، یہ ہمارے پاس آپشن ہے۔ نیکسٹ چیک کرتے ہیں، ڈیش کس نے کہا تھا کہ اشیاء اور خدمات کی مقدار جو ایک سال میں صرف کی جائے قومی آمدنی کہلاتی ہے؟ فشر نے کہا تھا جی، فشر نے کہا تھا کہ اشیاء اور خدمات کی وہ مقدار جو دوران ایک سال میں صرف کی جاتی ہے، فشر۔ اور اس کا آنسر ایک اور بھی ہو سکتا ہے اورنگ فشر، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک آنسر ایگزام میں آ سکتا ہے۔ کون سی رقم قومی آمدنی کی پیمائش میں کو شامل نہیں کی جاتے، یعنی وہ کون سی رقم ہوتی ہے جو قومی آمدنی کی پیمائش میں شامل نہیں ہوتی؟ بالواسطہ ٹیکس، ہیڈ ماسٹر کی پنشن، یعنی جو پنشن ہوتی ہے قومی آمدنی کا تعلق آپ کی یعنی قومی آمدنی کا تعلق زر کے ساتھ ہوتا ہے، جب آپ لوگ محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد جب آپ لوگ ارن کرتے ہیں، کماتے ہیں۔ جو بالواسطہ ٹیکس ہوتے ہیں اس کا تعلق قومی آمدنی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہیڈ ماسٹر کی پنشن، اس کا تعلق بھی قومی آمدنی کے ساتھ نہیں ہے، یعنی پنشن کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ محنت نہیں کرتے، بغیر محنت کے آپ کو پنشن مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپشن بھی ہے بلا معاوضہ خدمات، اس کے علاوہ ایک اور آپشن بھی ہے انتقال ادائیگیاں، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں خاتون خانہ کی خدمات۔ ان 5 آپشن میں سے کوئی بھی ایک آپشن ایگزام میں آ سکتا ہے۔ بے روزگاری الاؤنسز شامل ہوتا ہے انتقال ادائیگیوں میں۔ دیکھیں بے روزگاری الاؤنسز کون سے ہوتے ہیں، یعنی ایسے الاؤنسز جن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت، سٹرگل، جدوجہد نہیں کرنی پڑتی، اس کا تعلق انتقال ادائیگیوں سے ہوتا ہے، یا انتقال ادائیگیوں میں یا انتقال ادائیگی، ان دونوں آپشن میں سے کوئی بھی ایک آپشن آ سکتا ہے۔ انتقال ادائیگیوں کس آمدنی میں شامل ہوں گی؟ شخصی آمدنی انگلش میں اسے کہتے ہیں پرسنل انکم، یہ ہمارے پاس آپشن ہے۔ خام ملکی پیداوار معلوم کرنے کے لیے خام قومی پیداوار سے منع کیا جاتا ہے، بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی، یہ ہمارے پاس آپشن ہے۔ ہمارا آنسر ہے خام قومی پیداوار میں سے منفی یا فرسودگی الاؤنسز برابر ہے یا نکالنے سے حاصل ہوتی ہے خالص قومی پیداوار، یہ ہمارے پاس آپشن ہے خالص قومی پیداوار۔ اوسط ملانے بچت ہوتا ہے، جب ہم کیا کرتے ہیں بچت کو آمدنی پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، یعنی سیونگ ڈیوائیڈڈ بائی انکم، تو ہمیں اوسط ملانے بچت معلوم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں سیونگ ڈیوائیڈڈ بائی انکم، یہ آپشن بھی ہو سکتا ہے بچت ڈیوائیڈڈ بائی آمدنی۔ ان میں سے ایک کون سی انتقالی ادائیگیاں نہیں؟ کمیشن، دیکھیں کمیشن کا تعلق محنت سے ہوتا ہے، جب آپ لوگ سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اس کا تعلق انتقالی ادائیگیوں سے نہیں ہے۔ انتقالی ادائیگیوں سے مراد ایسی ادائیگیاں ہوتی ہیں جو آپ کو مفت سے مل جاتی ہیں۔ اجرت کا تعلق بھی انتقالی ادائیگیوں سے نہیں ہے، یہ 2 آپشن ہیں۔ قومی آمدنی مجموعہ ہوتی ہے کل پیداوار، یعنی ٹوٹل پروڈکشن جو ہے قومی آمدنی کا مجموعہ ہے۔ ایک آپشن اور بھی ہے تمام افراد کی سالانہ آمدنیوں کا مجموعہ، یعنی ایک سال کے اندر جو ملک کی ہم سپوز کرتے ہیں پاکستان ملک کی آبادی 22 کروڑ ہے، اگر 22 کروڑ آبادی ایک سال میں جتنی بھی آمدنی ارن کرتی ہے، کماتی ہیں، ان تمام لوگوں کی آمدنیوں کو جمع کر لیا جائے تو ہمیں قومی آمدنی معلوم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، آمدنی اور صرف کی باہمی شرح کے درمیان پائے جانے والے نسبت کہلاتی ہے اوسط ملانے صرف، یعنی ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزمپشن۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، صرف تفعول ہے یا تفعول صرف تعلق کی وضاحت کرتی ہے آمدنی کا، یعنی کنزمپشن از اے فنکشن آف
इनकम, कंजम्पशन का ताल्लुक़ इनकम के साथ होता है, आमदनी के साथ होता है, आमदनी का या आमदनी और सर्फ। नेक्स्ट देखते हैं जी, बग़ैर मेहनत के हासिल होने वाली आमदनी रकम जो मेहनत का मुआवजा नहीं होती कहलाती है इंतकाल अदायगियाँ। ये मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इशाया सरमाया की शिकस्त और रेज के अखराजात को कहा जाता है, क्या कहते हैं जी? फरसूदगी के अखराजात। यानी फरसूदगी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, टूट फूट के अखराजात या फरसूदगी अलाउंसेस। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह पर बचत बराबर होती है सरमायाकारी के। सरमायाकारी और ये एक ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं जी, खालिस कौमी पैदावार जमा फरसूदगी अलाउंसेस बराबर है खाम कौमी पैदावार। खाम कौमी पैदावार। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं जी, काबिल तसव्वुर शख्सी या ज़ाती आमदनी बराबर होती है शख्सी आमदनी माइनस बराह रास्त टैक्स। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ज़ाती आमदनी माइनस ज़ाती टैक्स। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। सन्नत के मसाइल का ताल्लुक़ किस माशियात से है? कुल्ली। सन्नत का मतलब ये होता है ऑन दी होल डिस्कस करना। जब हम ऑन दी होल किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं उसका ताल्लुक़ कुल्ली या कुल्ली माशियात से होता है। ये ऑप्शन है हमारे पास। बराह रास्त टैक्स शामिल होते हैं। बराह रास्त टैक्स शामिल होते हैं शख्सी आमदनी। शख्सी आमदनी यानी पर्सनल इनकम। कीन्स के मुताबिक किस मोल की बचतें हमेशा बराबर होती हैं? सरमायाकारी के। सरमायाकारी के क्या होती हैं? बचतें हमेशा बराबर होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, दर्ज में से कौन सी आमदनी इंतकाल अदायगियों में शुमार की जाती हैं? भीख। देखें, भीख मांगने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये चीज़ आपको मुफ्त में मिल जाती हैं। हकीकी कौमी आमदनी बढ़ती है जब में इजाफ़ा होता है अशिया और ख़िदमात की मिक़दार में। देखें, जब अशिया और ख़िदमात की मिक़दार में इजाफ़ा होता है तो हकीकी कौमी आमदनी में इजाफ़ा हो जाता है। ये हमारे पास ऑप्शन है। नेक्स्ट, कौमी आमदनी बुनियादी तौर पर है तमाम अशिया और ख़िदमात की ज़री मालियत। देखें, एक साल के दौरान जितनी अशिया और ख़िदमात प्रोड्यूस की जाती हैं, जब उन अशिया और ख़िदमात को ज़र की मालियत में कन्वर्ट किया जाता है तो वो कौमी आमदनी की बुनियादी तौर पर है। यानी तमाम अशिया और ख़िदमात की ज़री मालियत जिसका ताल्लुक़ पैसों के साथ हो। एक और ऑप्शन भी है हमारे पास, एक साल में पैदाशुदा तमाम अशिया और ख़िदमात की ज़री मालियत। फरसूदगी के अखराजात शामिल किए जाते हैं खाम कौमी पैदावार। किस में शामिल किए जाते हैं? खाम कौमी पैदावार। कौमी आमदनी की तबादली सतह का तस्वुर दिया किस? कौमी आमदनी की तबादली सतह का जो बेसिक कंसेप्ट था किसने पेश किया था? J.M. कीन्स ने पेश किया था। शख्सी आमदनी में क्या मनफी करें कि काबिल तस्वुर शख्सी आमदनी हासिल हो जाए? बराह रास्त टैक्स। नेक्स्ट देखते हैं जी, मुल्क में तैयार शुदा अशिया और ख़िदमात का मजमुआ जो एक साल के अरसे में पैदा और अशिया और ख़िदमात की मालियत का मजमुआ जो एक साल के अरसे में पैदा हो कहलाता है खाम मुल्की पैदावार। यानी अशिया और ख़िदमात की वो मिक़दार जो दौरान एक साल में पैदा की जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? खाम मुल्की पैदावार या खाम दाखिली पैदावार। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। काबिल तसव्वुर ज़ाती आमदनी बराबर है ज़ाती आमदनी बराह रास्त टैक्स। आमदनी माइनस बचत है सर्फ। देखें, आमदनी वाई माइनस सी, जब हम क्या करते हैं वाई में से सी को निकालते हैं, इसका ताल्लुक़ किसके साथ होता है? सर्फ के साथ। खाम दाखिली पैदावार और बैरूनी मुल्क आमदनी है खाम कौमी पैदावार। ये हमारे पास ऑप्शन है। दो शोबी माशा से मुराद है सर्फ और सरमायाकारी। यानी Y=C+I, यानी सर्फ और सरमायाकारी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट।
کلی معاشیات میں زیر بحث آتے ہیں سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ۔ کلی معاشیات میں ہم ڈسکس کرتے ہیں سرمایہ کاری کو یعنی انویسٹمنٹ کو۔ خام قومی پیداوار اور خالص قومی پیداوار کا فرق ہے۔ فرسودگی الاؤنسز، قابل تصور شخصی آمدنی معلوم کرنے کے لیے شخصی آمدنی سے نکالتے ہیں بالواسطہ ٹیکس، یہ ہمارا آپشن ہے۔ صرف کا انحصار ہوتا ہے آمدنی پر۔ فنکشن لکھتے ہیں صرف کا، کنزمپشن از اے فنکشن آف انکم، یعنی صرف کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ انکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ انکم انڈیپینڈنٹ ہے اور صرف کیا ہے؟ ڈیپینڈنٹ ہے۔ کون سی چیز خالص قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوتی؟ تشکیل سرمایہ، سرکولیشن آف انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کا پھیلاؤ۔ ناجائز آمدنی حصہ ہے، ان میں سے کوئی نہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک آپشن نہیں ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، معاشیات کے مجموعی مسائل کا تعلق ہے کلی معاشیات۔ کلی معاشیات کا مطلب یہ ہوتا ہے میکرو اکنامکس، جس کو ہم آن دی ہول ڈسکس کرتے ہیں۔ کسی ملک کی جغرافی حدود کے اندر کی پیداوار کہلاتی ہے خام ملکی پیداوار، یہ ہمارا آپشن ہے۔ انتقالی ادائیگیوں سے مراد کے ادائیگیاں ہیں جن میں خدمات اور سرانجام نہیں دی جاتی، یعنی انتقالی ادائیگیوں سے مراد ایسی ادائیگیاں ہوتی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، یہ ہمارا پاس اس کا آپشن ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، قومی آمدنی کا اندازہ لگاتے وقت کس اشیاء اور خدمات کا شمار کرنا چاہیے جو فروخت کرنے کے لیے منڈی میں لائی جا چکی ہوں؟ دیکھیں، قومی آمدنی کا جب ہم اندازہ لگاتے ہیں جو چیز منڈی میں فروخت کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ سال بھر میں کسی ملک کی جغرافی حدود کے اندر تمام تیار شدہ اشیاء اور خدمات کی مجموعی زرعی مالیت کہلاتی ہے خام دخلی پیداوار، یہ ہمارے پاس اس کا آپشن ہے، یا اس ایک اور آپشن بھی ہو سکتا ہے خام ملکی پیداوار۔ جزوی معاشیات کا تعلق ہے نظریہ، رویہ یا صارف سے، یہ ہمارے پاس یعنی جزوی معاشیات کا مائکرو اکنامکس کا کس تعلق جو ہوتا ہے وہ نظریہ، رویہ یا صارف سے ہے۔ بلا معاوضہ خدمات ہے اپنے بچوں کو پڑھانا۔ دیکھیں، جب ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ان اپنے بچوں سے کوئی معاوضہ حاصل نہیں حاصل کرتے۔ مختلف ملانے صرف ہے، صرف میں تبدیلی، آمدنی میں تبدیلی، ایسے ہوتا ہے اس کا فارمولا ڈیلٹا سی اوور ڈیلٹا وائی، یعنی آمدنی کے تبدیل ہونے سے صرف میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ کس نے کہا تھا کہ قومی آمدنی قوم کے تمام افراد کی آمدنیوں کے مجموعے کا نام ہے؟ ایکلے نے کہا تھا۔ ایکلے نے کہا تھا قومی آمدنی قوم کے تمام افراد کی آمدنیوں کے مجموعے کا نام ہے، یہ ایکلے نے کہا تھا۔ قومی آمدنی کی پیمائش کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ حقیقی قومی آمدنی کا طریقہ، یہ ہمارے پاس آپشن ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، اگر خالص قومی پیداوار سے بالواسطہ ٹیکس منع اور آنے کیا ہوتے ہیں جی؟ سبسڈیز، یعنی حکومت کی طرف سے جو رعایات دی جاتی ہیں جمع کر دیے جائیں تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ قومی آمدنی یعنی نیشنل انکم حاصل ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس اس کا آپشن ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، خام قومی پیداوار ہمیشہ ہوتی ہے NNP نیٹ نیشنل پروڈکٹ سے زیادہ۔ معاشیات میں سرمایہ کاری ہے ایک فیکٹری کی تعمیر۔ ایسی سرگرمیاں جن کے باعث قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، بچتوں میں اضافہ۔ دیکھیں، جب ہماری سیونگز بڑھتی ہیں، سیونگ کے بڑھنے سے کیا ہوتی ہیں؟ نیشنل انکم گروتھ کر جاتی ہے یعنی بڑھ جاتی ہے۔ خالص قومی پیداوار برابر ہے، خالص قومی پیداوار برابر ہے خام قومی پیداوار مائنس فرسودگی اخراجات، یہ ہمارے پاس اس کا آپشن ہے آنسر۔ کون سی سرمایہ کاری خود اختیار سرمایہ کاری ہوتی ہے؟ ڈیم کی تعمیر، یعنی ایسی سرمایہ کاری جن کو ہم پلان کر کے نہیں کرتے، بلکہ خود اختیار سرمایہ کاری سے مراد ایسی سرمایہ کاری ہوتی ہے جو بلا سوچے سمجھے کی جائے۔
قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقوں میں شامل نہیں۔ لوگوں کی بینکوں میں مجموعی جمع شدہ رقم، یہ ہمارے پاس آپشن ہے، یعنی لوگوں کی بینکوں میں مجموعی جمع شدہ رقم، یہ کیا ہوتا ہے؟ قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقوں میں شامل نہیں ہے۔ تفاعل سرمایہ کاری کہلاتا ہے۔ ان تینوں میں سے ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے۔ دو شعبی معاشات میں توازن حاصل ہوتا ہے، بچت اور سرمایہ کاری۔ بچت یعنی سیونگ برابر ہے انویسٹمنٹ کے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، خام ملکی پیداوار میں کسے شامل نہیں کیا جاتا؟ خام قومی پیداوار میں کسے شامل نہیں کیا جاتا؟ بیرونی ذرائع کی آمدنی، یہ آبجیکٹو پھر بھی آ چکی ہے۔ قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے، آمدنی کا طریقہ، اخراجات کا طریقہ، بچت کا طریقہ، الف اور ب، ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یعنی آمدنی کا طریقہ اور اخراجات کا طریقہ۔ شخصی آمدنی، منفی ٹیکس، قابل تصور شخصی آمدنی یعنی ڈسپوزیبل پرسنل انکم، یہ ہمارے پاس آپشن ہے۔ خام قومی پیداوار ہے، کل اخراجات یعنی ٹوٹل ایکسپینڈیچر، یہ ہمارے پاس اس کا آپشن ہے۔ بیرون ملک کی آمدنیوں کا شمار کرتے ہیں خام قومی پیداوار، اس کا یہ آپشن ہے ہمارے پاس آنسر۔ جب خام قومی پیداوار کو کل آبادی پر تقسیم کیا جائے تو اسے کہتے ہیں فی کس آمدنی یعنی پر کیپٹا انکم۔ قومی آمدنی کا مطالعہ کس کے تحت کیا جاتا ہے؟ کلی معاشیات۔ قومی آمدنی کا جو ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ کلی معاشیات کے تحت کرتے ہیں۔ خام قومی پیداوار میں شامل ہے فرسودگی الاؤنسز یعنی مشینوں کے ٹوٹ پھوٹ کے جو اخراجات ہوتے ہیں۔ ایکلے کے مطابق قومی آمدنی سے مراد ہے آمدنیوں کا مجموعہ، یہ ہمارے پاس اس کا آپشن ہے۔ قومی آمدنی سے مراد ہے تمام افراد کی ایک سال کی آمدنیوں کا مجموعہ، یعنی اشیاء اور خدمات کی وہ مقدار جو کسی ملک کے لوگ دوران ایک سال میں پیدا کرتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قومی آمدنی کہتے ہیں۔ انتقال ادائیگیوں سے مراد ہے بغیر کسی محنت کے آمدنی، یہ ہمارے پاس کا آپشن ہے آنسر۔ بچت تفاعل ہے آمدنی کا، انگلش میں سے لکھتے ہیں سیونگ از اے فنکشن آف انکم۔ قومی آمدنی اشیاء اور خدمات کی بچتوں کا مجموعہ ہے جو پیدا ہوتی ہے سال کے عرصے میں، یعنی دوران ایک سال میں جتنی اشیاء اور خدمات کی مقدار پیدا ہوتی ہے وہ قومی آمدنی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ عاملین پیدائش کی خدمات کے نتیجے میں اداروں کی پیداواری سرگرمیوں کا عمل جنم دیتا ہے۔ پیداواری مراحل، درج ذیل میں ایک خود اختیار سرمایہ کاری نہیں، یعنی اشیاء اور خدمات پر خرچہ یہ خود اختیار سرمایہ کاری نہیں ہے۔ اگر بچت میں اضافہ سرمایہ کاری سے زیادہ ہو تو قومی آمدنی میں کمی ہوتی ہے۔ دیکھیں اس آپشن کو سمجھیں، اگر بچت میں اضافہ سرمایہ کاری سے زیادہ ہو یعنی سیونگز بڑھ جائیں اور انویسٹمنٹ ڈکریز کر جائے تو قومی آمدنی میں کیا ہوتی ہے؟ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر صرف 200 سرمایہ کاری برابر ہے 40 تو آمدنی کے برابر ہے 240۔ تبدیل شدہ آمدنی اور تبدیل شدہ بچت کی باہمی شرح کہلاتی ہے مختتملانہ بچت یعنی مارجنل پروپینسٹی ٹو سیونگ، انگلش میں سے ایسے کہتے ہیں MPS۔ ملک کی معیاری زندگی کا اندازہ ہوتا ہے فی کس آمدنی یعنی پر کیپٹا انکم، ایک شخص ایک سال میں کتنا کماتا ہے۔ قومی آمدنی برابر ہے قومی اخراجات، مساوات ہے، کیا ہے جی؟ مساوات۔ خالص قومی پیداوار سے بالواسطہ ٹیکس منع کرنے سے حاصل ہوتی ہے قومی آمدنی یعنی نیشنل انکم، پورے قوم کی آمدنی۔
اپنی آمدنی جو کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے کہلاتا ہے قابل تصور شخصی آمدنی، یعنی ڈسپوزیبل پرسنل انکم۔ کیا کرتے ہیں ہم اپنی آمدنی میں سے ٹیکس کو ڈیڈکٹ کر دیتے ہیں۔ خالص قومی پیداوار کو شمار کرتے وقت منع کیا جاتا ہے فرسودگی کے اخراجات۔ خام قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوتی گھریلو خواتین کی خدمات۔ ویورز میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، اور یہ پہلے چیپٹر کی MCQs ہیں، یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ اس چیپٹر میں سے 5 یا 6 MCQs آ جاتے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تھینک یو۔